جلانو کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ شان اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاوے۔ صلی اللہ رسول الکریم بعد، حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے جو رمضان سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں ایمان والوں کی طرف خاص توجہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 3 چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، رحمت بڑھ جاتی ہے، برکت بڑھ جاتی ہے اور مغفرت ہوتی ہے۔ یہ توجہ کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو رحمت بڑھا دیتے ہیں۔ رحمت کہتے ہیں اللہ بندوں سے خیر کا ارادہ کر لے، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کا ارادہ کرتے ہی چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ مگر آپ تو ارادہ کرتے ہیں، پھر اسباب مہیا کرتے ہیں، پھر بھی چیز نہیں ہوتی، کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو ادھر ارادہ کیا اور کام ہو گیا۔ لہذا رحمت کہتے ہیں ارادت الخیر، لعبدہ، اللہ بندے سے خیر کا ارادہ کر لے۔ لہذا ہر آدمی کے لیے جو خیر ہے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ ہر آدمی کو خیر الگ الگ ہے۔ بیمار کے لیے خیر یہ کہ صحت مند ہو جائے، غریب کے لیے خیر یہ کہ امیر ہو جائے، مقروض کے لیے خیر یہ کہ قرضہ اتر جائے، بے اولاد کے لیے خیر یہ کہ اس کو اولاد مل جائے، طالب علم کے خیر یہ کہ اس کو علم مل جائے۔ ہر آدمی کے لیے جو خیر ہے، ہر ایک کی خیر الگ الگ ہے۔ ارادت الخیر تو رحمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ متوجہ ہو گئے نا بندوں کی طرف تو رحمتیں بڑھا دی، خوب خیر کے ارادے کی، خوب بندوں کے ساتھ، اور برکتیں بڑھ گئی۔ برکت کہتے ہیں جو اسباب ہمیں دیے ہیں وہ نفع بخش ہو جائے، اس کا نام برکت ہے۔ اگر صحت دی ہے تو نفع بخش ہو جائے، اس صحت سے کوئی اچھے کام ہو جائے۔ جوانی دیا نفع بخش ہو جائے، بڑھاپا دیا نفع بخش ہو جائے، مال دیا نفع بخش ہو جائے، اولاد دیا نفع سے دنیا کا نفع بھی آخرت کا، دونوں نفع، یعنی اولاد دی دنیا میں نفع بخش ہے، دستے بازو ہے، خدمت کر رات پہنچا رہی، اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن رہی۔ دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہی، آخرت میں صدقہ جاریہ بن رہی۔ بیوی دی ہے دنیا میں مددگار اور آخرت میں جنت میں لے جانے والی، ایسی جنت میں لے جائے۔ جیسے صحابی کا مشہور قصہ ہے کہ جن کے گھر پیغمبر سلام آئے تو خود پانی بھر کر لا رہے تھے، نے فرمایا تو نے کوئی غلام نہیں لیا، اب میرے پاس آنا، کوئی غلام آیا تجھے دوں گا، تو ایک غلام دے دیا، مسلمان تھا وہ غلام۔ کہا اس کا خیال کرنا، یہ نمازی ہے۔ میں اتنی بات فرمائی، گھر میں آ کر کہا رسول اللہ نے غلام دے دیا، کام آسان ہو گیا، وہ پانی بھر کے لایا کرے گا، باہر کا کام کرے گا، مجھے راحت ہو گئی۔ بیوی نے پوچھا کچھ کہا تو نہیں رسول اللہ نے؟ کہا یہ نمازی ہے، اس کا خیال کرنا۔ ان کا دیکھو اگر ہم سے خیال نہ ہوا تو پیغمبر سلام کا حکم کہ نہ فرمانی نہ ہو جائے، بہتر ہی اس کو آزاد کر دو۔ انہوں نے آزاد کر دیا۔ اگلے نماز میں دیکھا تو وہ مسجد نبوی میں، وہ تو گاؤں میں رہتے تھے، تو دیکھا کہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ جو آزاد غلام ہو جاتے وہ پھر صفہ میں آ جاتے تھے، طالب علم بن جاتے، قاری بن جاتے، اور پھر جہاں جہاد کے لیے تشکیل ہوتی نکل جاتے۔ تو جب بڑے قرہ شہید ہوئے، کتنے 70 قاری ایک دفعہ شہید ہو گئے،
بیر مونا پر. تو خیر تو نے کہا بھی تو کیسے؟ تو یہ تو فلاں کو دے دیا تھا. کہا کہ مجھے آزاد کر دیا. تو جب وہ نماز میں آئے تو پوچھا بھی تو نے کیوں آزاد کر دیا؟ انہوں نے کہا بیوی نے مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ ہم خیال نہیں کر سکیں گے, کبھی کوتاہی ہو گئی تو نافرمانی نہ ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی کے دو رازدان ہوتے, ایک ظاہری اور ایک باطنی. جس کو جو برے رازدان سے بچ جائے, باطنی برے رازدان سے بچ جائے اور اچھا رازدان مل جائے, اس کو ہر خیر مل گئی, ہر برائی سے بچ گیا. تعریف فرمائی اس کی بیوی کی آپ نے. تو برکت کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ ہمیں دے وہ نفع بخش ہو جائے, مضر نہ ہو. سواری لی ایکسیڈنٹ کر دیا, یہ برکت والی نہیں تھی. کھانا کھایا فوڈ پوائزن ہو گیا, یہ برکت والی نہیں ہے. برکت اسے کہتے ہیں کہ نفع بخش چیز ہو, چیز سے نفع پہنچے, اس کو برکت کہتے ہیں. اور باقی مغفرت بندوں کے بے حساب, بندوں کی بے حساب. افطار کے وقت سینکڑوں ہزاروں انسانوں کی مغفرت کی جاتی ہے, اور جس دن آخری روزہ ہوتا ہے اس دن پورے مہینے کا حساب لگا کر اس کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. کیونکہ جب متوجہ ہو گئے ہماری طرف, اب ہمیں معاف کر دیا, بندوں کو معاف کر دیتے. یا اگر معافی اس طرح نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہمارے اوپر کتنے پہاڑ لدے ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں. ویسی یعفو عن کثیر قرآن کہتا ہے, بہت گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں, خاص راتوں میں, خاص دنوں میں, خاص زمینوں میں. تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہو. تقاؤ من النار کہا جاتا ہے, یہ دوزخ سے آزاد شدہ ہیں جن کو اللہ نے دوزخ سے آزادیاں دے دی. تو اس لیے میرے دوستو سنا فرمایا کہ اللہ کو اپنی نیکی تنافس دکھاؤ. تنافس یعنی ایک دوسرے آگے بڑھنا. کون نیکی میں ایک دوسرے آگے بڑھتا ہے اللہ اس مبارک مہینے میں دیکھتے ہیں, تنافس. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیاں دکھاؤ, ہمت سے کام لو, سستی نہیں کرو. ہر وقت زبان پر کلمہ طیبہ استغفار رکھو, چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ, لا الہ الا, بلکہ چاروں کو بعض علماء نے اکٹھا بھی کر دیا. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ, اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, دونوں دعائیں بھی آ گئی, دونوں ورد بھی آ گئے. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ, اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اور جمعرات, رات جمعے کی شب اور جمعے کا دن, اس میں درود شریف کی کثرت کرو. مناجات مقبول کا روزانہ عصر کے بعد مناجات مقبول پڑھو. 7 دن میں قرآن حدیث کی ساری دعائیں پڑھ لو گے, اور یہ دعا کا مہینہ اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں. لہذا مناجات مقبول جو حکیم الامت تھانوی کی کتاب ہے, نیٹ کے اوپر بھی اپنے موبائل فون پر نیٹ ڈاؤن لوڈ کر لو. اور درود شریف کی کتاب ہے ذریعۃ الوصول لدھیانوی صاحب کی, وہ بھی آج کل کچھ مشکل نہیں ہے. درود شریف کی ایک منزل روزانہ پڑھ لو. ورنہ یہ جو رات اور دن ہے, جیسے آج کا جمعہ ہے, اس میں کثرت سے درود شریف پڑھو. باقی تلاوت اور یہ 2 ذکر ہے, تلاوت خوب کرو اور 2 ذکر. جب موقع ملے قرآن اٹھا لو, جب موقع ملے قرآن اٹھا لو. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ, الگ الگ پڑھ سکتے ہو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ جتنا پڑھ سکو, اور استغفر اللہ استغفار. اور 2 دعائیں مانگو, اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, جنت مانگتا ہوں تو اس سے پناہ مانگو. صلی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.